بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع آخری مغلیہ دور۔ آپ سے گزارش ہے مکمل ویڈیو ملاحظہ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بہادر شاہ ظفر، مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار، وہ دہلی کی ایک نرم و نازک صبح تھی جب آسمان پر سورج کی پہلی کرنیں لال قلعے کی دیواروں پر سنہری روشنی بکھیر رہی تھی۔ یمنا کے کنارے سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پرندے قلعے کی فصیلوں پر بیٹھے خوش نوا سر چھیڑ رہے تھے۔ گلیوں میں دودھ والوں کی صدا، کوچا سازوں کی ہنر مندی اور چائے خانوں میں ہونے والی بحثیں سب کچھ دہلی کے جیتے جاگتے تمدن کی علامت تھی۔ لال قلعہ جو کبھی جاہ و جلال کا مرکز ہوا کرتا تھا، اب صرف ایک سایہ تھا اپنے ماضی کا، مگر اس کے اندر بہادر شاہ ظفر جیسے حساس دل اور علم دوست بادشاہ کی موجودگی شہر کی سانسوں میں اب بھی مغلیہ تہذیب کی خوشبو گھولے ہوئے تھی۔ دہلی کی فضا میں کبھی اذان کی صدا اور کبھی مندر کی گھنٹی کی گونج سنائی دیتی۔ ہندو اور مسلمان صدیوں سے ایک ساتھ بستے تھے۔ ادب، شاعری، موسیقی اور خطاطی ہر محفل کی زینت تھی۔ لیکن اس رنگین منظرنامے کے پیچھے ایک اندھیرا سایہ بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ انگریزوں کی چالاکی، سود و زر کی گیم اور بندوقوں کی گھن گرج۔ بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ، ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے برصغیر کے زوال پذیر سیاسی منظرنامے میں ایک علامتی کردار ادا کیا۔ ان کا دور حکومت جو 1837 سے 1857 تک محیط تھا، محض ایک سلطنت کے خاتمے کی کہانی نہیں، بلکہ ایک پوری تہذیب، ایک ثقافت اور ایک نظام حکومت کے انجام کا نوحہ ہے۔ دہلی کی گلیاں جو کبھی شاہی شان و شوکت کی گواہ تھیں، اب انگریز سامراج کی جکڑ بندیوں کی اسیر ہو چکی تھی۔ 1837 میں جب بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہوئے تو انہیں ایک برائے نام حکومت ملی جس کی حدیں محض لال قلعہ تک محدود تھیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسیوں نے مغل بادشاہت کو ایک نمائشی ادارہ بنا دیا تھا۔ عملی اقتدار مکمل طور پر انگریزوں کے ہاتھ میں تھا اور ظفر کو محض ایک رسمی حکمران سمجھا جاتا تھا۔ تاہم بہادر شاہ ظفر کی اصل شخصیت صرف ایک کمزور بادشاہ کی نہیں تھی، وہ ایک حساس شاعر، ایک تہذیبی نمائندہ اور ایک مظلوم قوم کے جذبات کا عکاس بھی تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ اپنی حکومت کی بچی کھچی حیثیت کو قائم رکھے، لیکن ان کے پاس طاقت یا اختیار نہ تھا کہ وہ انگریزوں کی چالوں کو روک سکیں۔ 1857 کی جنگی آزادی بہادر شاہ ظفر کے عہد کا سب سے اہم اور فیصلہ کن واقعہ تھی۔ یہ بغاوت میرٹھ سے شروع ہوئی اور جلد ہی پورے شمالی ہند میں پھیل گئی۔ جب باغی سپاہی دہلی پہنچے تو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو اپنا رہنما مقرر کیا۔ ابتدائی طور پر وہ جھجکے، لیکن جلد ہی انہوں نے قیادت سنبھال لی اور ایک نئی آزاد حکومت کے قیام کا اعلان ہوا۔ دہلی کو تحریک کا مرکز بنایا گیا۔ ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی۔ بہادر شاہ ظفر نے اتحاد، رواداری اور حب الوطنی کا پیغام دیا اور ایک عارضی حکومت قائم کی گئی، لیکن یہ حکومت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ انگریزوں نے ستمبر 1857 میں دہلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد دہلی میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا۔ ہزاروں بے گناہ شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے بیٹوں اور پوتوں کو قتل کر کے ان کے سروں کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہیں ایک فوجی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں ان پر بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا۔ عدالت میں انہوں نے کہا کہ وہ اس بغاوت کے اصل ذمہ دار نہیں تھے، بلکہ حالات کے جبر نے انہیں اس طرف دھکیلا، مگر انگریزوں نے انہیں مجرم قرار دیا اور جلاوطنی کی سزا سنائی۔ انہیں ان کی اہلیہ زینت محل اور ایک خادم کے ساتھ برما، میانمار بھیج دیا گیا، جہاں وہ رنگون میں نظر بند رہے۔ 1862 میں وہیں گمنامی اور تنہائی میں وفات پا گئے۔ بہادر شاہ ظفر ایک عظیم شاعر بھی تھے۔ ان کے کلام میں درد، دکھ، وطن کی محبت اور صوفیانہ رنگ نمایاں ہیں۔ ان کا مشہور شعر آج بھی ہر محب وطن کے دل کو چھو جاتا ہے۔ کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ ان کی زندگی نہ صرف ایک بادشاہ کی داستان ہے، بلکہ ایک ایسی تہذیب کی علامت بھی ہے جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دی گئی۔ اگرچہ ظفر سیاسی طور پر کمزور تھے،
مگر ان کی اخلاقی اور ادبی حیثیت بلند و بالا تھی۔ یہ صرف بہادر شاہ ظفر کی نہیں بلکہ برصغیر کے ہر اس شخص کی کہانی ہے جو آزادی، عزت اور ثقافت کے لیے لڑا، چاہے وہ وقتی طور پر شکست کھا گیا ہو، مگر اس نے آنے والی نسلوں کے لیے آزادی کا راستہ ہموار کیا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں تمام امت مسلمہ کو یکجا کرے اور ہر آنے والی پریشانی و مصیبت سے دور رکھے، اور آپ لوگوں کو اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنا رائے ضرور دیں، اور اگر چینل پہ نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ دل مطمئن ہو تو مل لیں گے انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ زندگی رہی تو اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، امین۔ اللہ حافظ۔